من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. واضح سنا چکا ہوں پہلے، لیکن یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ بار بار سنائی جائے، سنی جائے. جب بھی کچھ استحضار ہو جائے مضامین کا تو غنیمت ہے. بسم اللہ. بہت اچھا مکتوب ہے. اللہ تعالیٰ اس مکتوب سے ہم لوگوں کو متاثر کرے. جو مکتوب میں جو لکھا ہوا ہے اس عمل کی بھی توفیق ہو. حدیث شریف میں خبر دی گئی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحضر متواصل الفکر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ان کمالات کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا دنیا سے خوش نہیں رہتے. سب کچھ ہے، دل حزین اور غمگین کہ وہاں کیا ہوگا. خوش نہیں تھے. اس سے اعراض کرتے ہوئے بالآخر اللہم الرفیق الاعلی زبان سے ادا فرماتے ہوئے آخرت کی طرف سدھر گئے. سبھی کے لیے مولانا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں بھی غمگین تھے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ان کمالات کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے دنیا سے خوش نہیں تھے. ایسا ہے سب کو لکھ کے رکھنا چاہیے. اس کتاب کو حضرت مولانا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سناتے تھے. مکتوبات معصومیہ کہیں اس کتابوں کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں کہیں نہیں پائیں گے. خود بعض لوگ قول کی خود سب کچھ کے جامع تھے وہ. لیکن یہ چیز بہت ہی مخصوص ہے حضرت خواجہ محمد معصوم کی، جس کو میں خیال تھا کہ سناتے ہی رہتے تھے حضرت شاہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ ترجمہ نہیں تھا، فارسی تھی، اسی سناتے تھے. کیونکہ ملفوظات میں دیکھیے گا سب بزرگوں کا ایک خاص ماشاء ملفوظات ہی زیادہ مجالس میں ماشاء اشرف علی تھانوی کے ملفوظات، خود بیانات، ارشادات. حضرت کوئی کتاب ہی لیتے تھے اس کے ضمن میں بیان فرماتے تھے. وسیع ہے کہ نہیں؟ آپ کے سامنے سے ملفوظات کوئی حد ہی نہیں کتاب بیان فرماتے تھے، بیان فرماتے ہی رہتے تھے. کیونکہ معین کتاب بھی رہتی تھی مکتوبات معصومیہ. خود ہم لوگ سے کہا کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم کو جو ملا اس کے بعد ان دونوں میں مکتوبات معصومیہ اور مکتوبات رشیدیہ سے بہت کچھ ملا ہے. خود ہم نے سنا. تو ان کتابوں کو تو پڑھنا چاہیے، رکھنا چاہیے. ان کتابوں کو لیتا ہے نہ رکھتا ہے. جس صفحے کو کیا کوئی پہلے سوچا تو نہیں تھا، اب نکالا. ایک بار تو سنا بھی چکا ہوں. میں کہتا ہوں بار بار ان کو سنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم کو، ہمارے تمام متعلقین کو ان باتوں کو سننے، سنانے اور اثر لینے کی توفیق مرحمت فرمائے. اس حقیقت کی گواہ وہ معاملہ جو آخرت کے لیے موعود ہے اس کا آغاز موت سے ہوتا ہے. کہیں جاتا ہے آدمی، پہلے ہی کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں کہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم کو پڑا لے جانا. اس کو دیکھ کر کے ہم لوگ جا رہے تھے پہلے سفر میں گجرات، کہیں آدم کہاں ہم لوگ جا رہے ہیں، وہ بلایا بھی کہ نہیں بلایا ہے. سب میں شبہ ہی شبہ تھا کہ وہ آئے. ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی، دعوت دے دی، یاد ہے آپ کو؟ ہم یہ گئے جب گجرات کے کون اسٹیشن پڑتا ہے وہاں جانے والا ہے. ہم لوگ کہیں ارے ہم لوگ بلایا بھی کہ نہیں. میں مجھے کہتا ہی نہیں. میں پورے سفر میں یہ تھا کہ بلائے تو ضرور آئے لیکن درحقیقت کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. کسی نے بلایا بھی ہم لوگ کوئی نہیں. یہ گجرات میں پہنچنے کے بعد کوئی نہیں. اس کے بعد کچھ نظر آئے موتی صاحب کے لڑکے وغیرہ. تب جان میں جائے نہیں ہم کو بلایا. یہ تھا کہ کوئی دھوکا ہوگا تو نہیں ہو گیا. بہت پہلی مرتبہ گجرات میں کیا ہوا بلایا بھی نہیں. کیونکہ وہ ایک مرتبہ آئے تھے پہلے تو مولانا صدیق صاحب نے کہا، دو آدمی تھے بڑے لوگ، بھائی یہ بڑے لوگ ہیں گجرات کے، اس کا خیال رکھنا. وہ لوگ مولانا صدیق صاحب آئے تھے ہمارے یہاں. تو مولانا نے فرمایا کہ یہ لوگ بڑے لوگ ہیں، ان کا خیال رکھنا. تو پھر ہم لوگوں کو خیال رکھا گیا. لیکن تب بھی یہ تھا کہ معلوم نہیں وہی لوگ ہیں کہ کون لوگ ہیں. دکھائی پڑے آپ تھے سامنے. پریشان تھا میں کہ لوگ ہم ہی لوگ بلائے، کسی دوسرے کو نہیں بلائے. کوئی نہیں دیکھے محترم صاحب کے صاحبزادے وغیرہ سب موجود، تب جان میں جا رہے. وہ خود آئے. بہرحال ڈر تو لگا ہی رہتا ہے. یہی حال اہل اللہ کو قیامت کے بارے میں ہوتا ہے. امروز خوش است فردہ خوش ریز. وہ کہتے آج کے دن سب اچھا ہے، کل کے دن کیا ہوگا. آج کے دن اچھے ہی محبین، کل کے دن کیا ہوگا، کون رہے گا کون نہیں رہے گا. کتنا عمدہ جملہ ہے، مجھے بہت یاد آتا ہے. امروز خوش است
لیکن فردہ خوش رہے تھے. آج کے دن اچھا ہے، کل کے دن کیا ہوگا؟ آج دن سب ٹھیک ہے، کل کے دن لوگ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، کون رہے گا کون نہیں رہے گا. اہل اللہ کسی پہ اعتبار بھی نہیں کرتے. ہمارے حالات ایسے ہو جائیں. خواجہ محمد معصوم اتنا بڑا آدمی، 7,000 خلیفہ اس کے، دیکھ کمالات مقامات سلوک کا اعلیٰ درجہ تک طے کیے ہوئے تھے. لیکن ڈرنے کا حال یہ ہے. وہ یہ کسی دوسرے کا امروز خوش است تو پردہ خوش ہے. آج کے دن اچھا ہے، کل کے دن کیا ہوگا؟ یہ ہمارے بزرگوں کا حال تھا. ڈرتے رہتے تھے باوجود کمالات عالیہ کے، ڈرتے ہی رہتے تھے وہاں کیا ہوگا. اس شہر کا کمال عالم آخرت سے متعلق ہے. یہ جب عالم آخرت سے ہی مل جائے گا. اس دنیا فانی کے معاملات اس عالم باقی کے معاملات کے ساتھ جو نسبت رکھتے ہیں وہ محض صورت ہی صورت ہے. دریائے محیط کے مقابلے میں شبنم کا بھی حکم لے رکھتے ہیں. دریا ہے، سمندر ہے، وہاں کے حالات کیا ہیں؟ خواجہ محمد معصوم اس عالم فانی عارضی کمالات سے دھوکے میں نہ آئے. اسی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن متواصل الفکر. دائم الفکر دائم الفکر متواصل الفکر، فکر بھی متواصل. کیا ہوگا؟ آدمی جاتا ہے افریقہ ہوتا ہوا، ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، راستے میں رہ جائیں گے کیا؟ سفر کے لیے ضروری ہے کہ نزدیک ہو، سہل ہو. اس سفر کو کیسا سفر ہے؟ تو بڑی تفصیل ہے. مجھے اتنی ہی سمجھ لے کہ نہایت اہم سفر ہے. اس سفر کی تیاری بھی اہمیت سے ہونی چاہیے. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن متواصل الفکر. حزن و غم لازم تھا، فکر میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے کیا ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ان کمالات کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے، دنیا سے خوش نہیں تھے. سب کچھ آ جائے کے بعد کیا ہوگا. کسی وجہ مثال بھی دیا، پھانسی کا حکم ہو، کتنی شادی بیاہ اس کو اچھا معلوم ہوگا. ہر وقت اس کے دل پہ یہ ہے کہ کل ہمارا یہ ہونے والا ہے. دنیا سے خوش نہیں. اس سے اعراض کیے ہوئے تھے اللہم الرفیق الاعلی. اللہ رفیق اعلی تو ہی ہے. زبان سے ادا فرماتے ہوئے آخر کی طرف سدھار گئے رفیق الاعلی. یہ سب رفیق اعلی نہیں ہے، سب ہے رفیق تو ہے. آخرت میں ظاہر ہے کہ آپ کا حزن و غم دور ہی ہو جائے گا. آخرت کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم و دور ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. اس لیے مقام آخرت مقام حزن نہیں ہے. مقام آخرت مقام حزن نہیں ہے، وہ مقام سرور ہے. حزن یہیں تک ہے، سرور ہی سرور. آخرت کا بیان ہمارے حضرت بہت کرتے تھے. دیکھا ہوگا جنت و دوزخ. فرماتے تھے کہ تعجب ہے مجھے، وہاں تھانوی سے کسی عالم نے کہا، عبد العزیز آبادی نے کہ حضرت
جنت اور دوزخ کا ذکر کیا قرآن میں تو بہت ہے، لیکن مولوی لوگ تو نہیں کرتے. یہ حضرت سنی بات ہے. عبد الماجد دریابادی نے وہاں تھانوی سے کہا کہ حضرت دوزخ کا جنت کا ذکر تو قرآن میں بہت ہے، لیکن مولوی لوگ تو نہیں کرتے. کہا ہاں میری بات تو یہی ہے. وہاں تھانوی نے کہا، لیکن حضرت نے بہت ذکر کیا ہے جنت. اسی وجہ سے حضرت کا ذکر جنت بہت ہمارا شاہ صلی اللہ صاحب کا ہے کہ نہیں؟ بہت جنت فرماتے تھے ہم یہاں ایک مرتبہ تو جنت کا سوال کر لیا کرو دن بھر میں. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول عمل. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول عمل. اللہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں اور جو عمل قریب کرنے والے ہیں اس کا بھی سوال کرتے ہیں. سب عمل جنت کے قریب کرنے والا ہے. اس ٹھنڈک میں میں روزانہ پوچھتا ہوں کہ نہیں، جو اٹھتا ہوں ہم تو یہاں رہتے ہیں، آپ پوچھتا ہوں نہیں بولو کہ لوگ آئے ہیں. ہاں وہی بہت سے لوگ آ گئے. تب فروغ اٹھ جاتا ہوں، یہ ٹھنڈے سے لوگ آ گئے تم گرمی میں پڑے ہوئے. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول. اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں ہر وہ چیز سے جو جہنم کے قریب کر دے. فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ تو پڑھ لیا کرو ماشاء اللہ صاحب. اب اس کا تقاضا یہ سب لوگ لکھے تھا اس ذہن میں. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول عمل. اور سب بکواس ختم ہو جائے گی. سب بکواس ختم ہو جائے. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول. سوال کرتے جنت. دیکھیے یہ بھی کتنا جامع ہے. اللہ میں اتنے پہ اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ جو قریب کرنے والی چیز ہے اس کا بھی حکم کیجیے. یہ نہیں خالی جنت کا سوال کرتا ہوں. مجھے بہت لطف آتا ہے کہنے میں، بیان بھی پہلے کیا ہوا. اللہ میں اصل کو جنت کافی تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پر بس نہیں کیا کہ جو قریب کرنے والی چیز ہے اس کو بھی اختیار کرو. زبانی کہنے سے کیا ہوتا ہے. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول عمل. اور جنت کے قریب کرنے والا عمل جو ہے اس کی بھی توفیق دیجیے. واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول. فرماتے تھے ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو ماشاء اللہ. اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں اور اس عمل سے جو جہنم کے قریب کر دے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حفاظت فرمائے. فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا بہت کہا اللہ کے ذکر کی عادت ڈالو ورنہ آخرت میں کیا کہو گے. ایک تاجر کا قصہ لکھا انہوں نے، ہمیں وہ کتاب جو پہلے سنا دیا. وہ یہی کہتا رہ گیا کہ فلاں کپڑا 4 آنے کا، فلاں کپڑا 5 آنے کا. یہی کہتا وہ مر گیا. اگر ادھر ہی سے سب کچھ تعلق رکھو گے تو آخر میں بھی اسی سے تعلق ظاہر ہوگا. فلاں کپڑا تاجر تھا مانتا کپڑے کا. مثال دیا ہے ہدایت المرشدین میں غالباً. فلاں کپڑا 4 آنے کا اور فلاں کپڑا 5 آنے کا. یہی کہتے مر جاؤ گا. اگر ذکر کی عادت رہے گی مرتبہ ذکر ہی زبان پر جاری رہے. رفیق اعلیٰ بہت اچھا. کیا سنایا جائے. بس عالی ہمت لوگوں کی نظر عالم آخرت میں ہوتی ہے. وہ اس عالم فانی کے عادی کمالات سے دھوکے میں نہیں آتے، نہ مال کے کمالات سے نہ علم کے کمالات سے سیراب نہیں ہوتے. اسی بنا پر سرور انس و جان صلی اللہ علیہ وسلم مدنی حدیث میں خبر آئی ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن متواصل الفکر. حزن الغم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ان کمالات کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے دنیا سے خوش نہیں تھے.
حکومت ساتھ. یہ نہیں ہے کہ جب فقر و فاقہ تھا تو اور حال، اور دنیا ملنے کے بعد اور حال، اس وقت بھی وہ چیز سلسلہ جاری رہے گا. دنیا سے کوئی نہیں. ان سے اعراض کیے ہوئے تھے اللہم رفیق الاعلیٰ. ہم کو تو جب تک ان سے نہ ملے تو ہم کو شاید نہیں ہونا چاہیے. اللہ میرا بھی حال بنایا. اللہم رفیق الاعلیٰ زبان سے ادا فرماتے ہوئے آخر کی طرف سدھر گئے. رفیق اعلیٰ دعا کہ اس حال سے ہم سب لوگوں کو متغیر فرمائے دنیا کی. آخرت میں ظاہر ہے کہ آپ کا یہ حزن و غم دور ہی ہو جائے گا. یہ فکر و غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ مقام آخرت مقام حزن نہیں ہے. بہت حزن کریے، لا تحزن، آپ غم نہیں کیجیے. بہت غم کر چکے. دنیا غم کی جگہ تھی، کر چکے. اب تو آپ کے سرور کا دن ہے. دیکھیے خود لکھ رہا ہے حزن کا غم دنیا ہے، غم کا دن دنیا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ اتنے دن تک آپ راضی ہو جائیں اس حقیقت کی گواہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کو اتنا اللہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا میں راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک کہ دوزخ میں میرا کوئی امتی داخل رہے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کہا میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا کوئی امتی جہنم میں رہے گا. بھائی شفیع اللہ ہم سب لوگوں کو دل سے سننے، عمل کرنے، یقین کرنے کی روکی. آخرت میں ظاہر ہے کہ آپ کا یہ حزن و غم دور ہی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ مقام آخرت مقام حزن نہیں، غم کا نہیں. وہاں غم نہیں، یہاں تو غم ہی غم ہے ہمارا. غم ہی غم. حزن کا مقام دنیا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کو اللہ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا میں راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا امتی کوئی جہنم میں رہے گا. امتی معمولی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی کرم، انتہائی اپنے امت کے ساتھ شفقت، رحمت للعالمین. میں راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میرا کوئی امتی جہنم میں رہے گا. اس لیے کہ مقام آخرت مقام آخرت مقام حزن نہیں. حزن کا مقام تو دنیا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس حقیقت کی گواہ. اس معاملہ، وہ معاملہ جو آخرت کے لیے موعود ہے، جو موت سے شروع ہوتا ہے. موت بزرگ کا مقولہ ہے الموت جسر یوصل الحبیب الیہ. موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچاتا ہے. موت کے متعدی ایک بزرگ تھے، پالی بزرگوں میں سے. آخر میں ان کو کوئی دوا یا کوئی چیز لائے کھا لیجیے. نہیں اب مجھے جانے دو، اتنی دیر بھی میں گوارا نہیں کرتا کہ یہاں رہوں. وہاں پہنچنے کا ہے اس وقت کوئی چیز شربت ہے لے نہیں پیا، بس مجھے اب جانے دو. بزرگوں کے حالات بھی پڑھ لینا چاہیے. بزرگوں لکھا ہے کہ بزرگوں کے حالات پڑھنے سے کم عجب تو نہیں رہتا اپنے حال پر. ایک سے ایک بزرگ تھے، ان کو کئی دن کا فاقہ تھا. دوسرے بزرگ سے ملے، کہا کہ ہمارا اتنے دن کا فاقہ ہے. کہا اب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے اپنے کو. ایک سے ایک بڑھ کر کے دائم الحزن لوگ بھی ہیں. غم
یہ اس کا آغاز موت سے ہے. بزرگوں کا مقولہ ہے الموت و جسر یوسر الحبیب الحبیب. من کا قرآن شریف میں ہے من کا یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لا. اللہ کا اجل آنے والا ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان ٹھہری جانے والی جائے گی. حضرت خالد صاحب سے آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان ٹھہری جانے والی جائے گی. یہ بھی اسی طرح اشارہ ہے. یہ معاملہ اگر کسی کو نماز میں جو کہ معراج مومن ہے اور دنیا سے کٹنے اور آخرت سے جڑنے کا ذریعہ ہے رونما ہو تو اس کی البتہ گنجائش ہے. حدیث شریف آیا ہے وقت نماز وہ حجاب جو درمیان بندہ و خدا ہے اٹھ جاتا ہے، سامان میں اٹھ جاتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ محل شادی و رضا، خوشی و رضا کا مقام آخرت. جب وہاں پہنچ جانا تو رہنا. ہم سب راستے میں ہیں. خوب لکھتے ہیں بھائی، بالکل آخرت پیش نظر. مجدد 7,000 خلیفہ تھے ان کے، 7,000 سب کو یہ تعلیم. یہ سیرت بھی لکھی ہوئی پڑھی کیا ہے. وقت نماز ہے ارحنی یا بلال وقرۃ عینی فی الصلاۃ. نماز میں دیر ہوتی ہے ارحنی یا بلال اذان کو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ محل شادی و رضا آخرت ہے، محل درد و فقدان دنیا ہے. محل درد و فقدان دنیا. اس عالم پانی کی بہتری، اس عالم پانی کی بہترین پونجی اگر کچھ ہے تو وہ درد و غم ہے. غم اور کچھ نہیں. خزانہ سب غم لے کے جاؤ. جتنے دن تک ہم دنیا میں رہے اللہ کو صحیح معنی میں یاد بھی نہیں کیا، ان سے محبت پیدا نہیں کیا. محبت اللہ لا قسمین. صاحب فتح الباری لکھتے ہیں محبت اللہ لا قسمین فرض و ندب. وہاکذا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سناتے تھے، فرماتے تھے کہ محبت صرف تصوف کی کتاب کا جز نہیں ہے، حدیث ہے. حدیث کتاب سے سنا رہا ہوں، فتح الباری لکھ رہے ہیں. محبت بہت پیار دیکھا ہوگا آپ نے. محبت اللہ لا قسمین. اللہ کی محبت دو قسم پر ہے، فرض و ندب. وہاکذا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے محبت فرض ہے. اتنی محبت فرض ہے کہ اللہ کے فرائض کو ادا کر سکے، باقی چیزوں کے لیے مستحب ہے. محل شادی و رضا آخرت ہے، خوشی اور راضی رہنے کی آخرت ہے. اور محل درد و فقدان دنیا ہے. محل درد و فقدان نہ پانا. اس عالم پانی کی بہترین پونجی اگر کچھ ہے تو وہ درد و اندوہ. یہاں کوئی پونجی نہیں سوائے درد کے. درد ہی پوری دنیا کی جان ہے. لوگ آخرت بالکل آیا تھی ان پر. اورنگزیب کے پیر تھے خواجہ محمد معصوم اورنگزیب علی رحمۃ. وہی لوگ کوئی خطوط بھی ہیں اورنگزیب کو دار دنیا سے ہٹایا. دنیا سارے ہندوستان کے بادشاہ تھے وہ، ان کے یہ شیخ تھے. کیا لکھ رہے ہیں. اس عالم فانی کی بہترین پونجی اگر کچھ ہے تو وہ درد و اندوہ ہے. اور اس دسترخوان کی سب سے عمدہ نعمت سوز و گداز ہے. اس دسترخوان کی یہ کھانا ہوگا. اس جگہ کی بے آرامی آرام ہے. اس جگہ کی بے آرامی اور یہاں کے سوز میں ساز ہے.
یہاں جو جلن ہے اسی کے ساتھ لطف آتا ہے. یہاں پر وصل طلب کرنا، یہاں پر وصل کو طلب کرنا، دریا کو کوزے میں ڈھونڈنا ہے. دریا کوزے میں محال ہے. اور آفتاب کو تشت آب میں تلاش کرنا ہے، اور سمندر کو تشت میں ڈھونڈنا ہے. یہ عالم فانی ایک مزرعہ سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا، پارک ہے. یہ عالم فانی ایک مزرعہ سے زیادہ ہے. یہاں پر وہاں کے لیے جس قدر افزونی راز رات کی جائے گی، ثمرات بے اندازہ کی امید ہے. یہاں کھیتی کرو، کبھی خشکی سے ختم نہیں ہوگی خشکی. یہ دار عمل ہے، دار اجر تو آگے ہے. وقت عمل میں اجرت طلب کرنا بیکار بات ہے. البتہ اگر کسی خاص بندے کو دنیا ہی میں حکم آخرت عطا فرمائے کہ یہ دنیا ہی میں اس کے اخروی اجر پر برسائے جائیں اور آخرت کے اجر میں بھی کمی نہ واقع ہو، یہ ممکن ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کو دے دے وہاں بھی دے دے، ممکن تو ہے. لیکن تم کو تو وہاں کے اجر وہیں کے لیے ڈھونڈا جائے گا. یہاں پر تو یہ ممکن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے خلیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. وہاں کا جو ہے آپ کو ہم نے دنیا میں بھی اجر دیا، یہ اللہ کی شان ہے. یہ اصل اجر کی جگہ آخرت ہے. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. وہاں کا یہاں بھی دے دیں. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. والسلام اولا وآخرا. مدخت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہاں کے اجر سے بھی مستفید فرمائے اور وہاں کے اجر سے بھی بہرور فرمائے. یہاں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی حسنہ، اور فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دونوں ہی کے طلب کا حکم ثابت ہوا، لیکن اصل اجر تو وہاں ہو گیا. دعا کیجیے. کچھ صحت تو ہے ہی ہے، لیکن ابھی اس عمر میں تو کچھ نہ کچھ ایسا درد ہے. لیکن یہ ہمارا اللہ تعالیٰ وہاں کی نعمتوں سے نوازے، فیصلہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ ہر کسی بھی عافیت عطا فرمائے. بہترین عمر اللہ تعالیٰ آخری عمر کو فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی محبت اور نسبت سے نواز کر اپنے یہاں بنائے اور دار آخرت میں جگہ دو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہمارے حکیم مقتدی بہت یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطلب کہ نفس مطمئنہ کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، نفس لوامہ کو نہیں، نفس امارہ کو نہیں. یہی نفس جب مطمئنہ ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس زمین سے اٹھ کر عرش تک پہنچ گیا. جب تک نفس لوامہ ہے، امارہ ہے، اس زمین پر ہے، اور جہاں آگے اونچا عرش پر پہنچ گیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹو یہاں سے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس کی بھی طلب ہونی چاہیے. نہیں دنیا اتنی بڑھ جائے کہ وہاں کی طلب ہی غائب ہو جائے، بہت ہی خسارے کا سودا ہوگا. کم سے کم طلب تو رکھو، آخرت کی بہتری کو مانو، اس کی بڑائی کو مانو، اس لیے اس کی طلب بھی طلب کرتے رہو، سب کچھ کرو لیکن طلب سے غافل نہ ہو. یہ ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کو پیش نظر، جنت کی خوبیوں، اس کی زینتوں کو پیش نظر رکھو. ربنا تقبل منا. یا اللہ
کی باتوں کی ترجمانی کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح طریقے سے اس پہ ایمان و عمل کی توفیق دے، اور اس کے جزا سے ہم کو، ہماری اولاد کو، جتنے متعلقین ہیں، جتنے ہی ضروریات ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ دینی دنیاوی زینتوں سے بھی مزین فرمائے، وہاں کی لذتوں سے بھی آشنا فرمائے، اور اپنی رضا و خوشنودی سے جو سب سے بڑی نعمت ہے اس سے مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی